अस्सलाम वालेकुम। विस्डम विद एमएमके के साथ महरीन मुश्ताक काजी एक बार फिर आपके सामने है एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। उम्मीद है सब खैर खैरियत होगी और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी ग्रेड स्टूडेंट्स। सी ग्रेड स्टूडेंट्स जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम बहुत ज़्यादा जज करते हैं, उनको हम निकम्मा समझते हैं, कुंद जहन समझते हैं, लेकिन ये वही स्टूडेंट्स होते हैं जो आगे जाके कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। माजी में ऐसी मिसालें बहुत मौजूद हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, थॉमस एडिसन हैं। थॉमस एडिसन की कहानी सुनाऊं? थॉमस एडिसन एक दफ़ा स्कूल से वापस एक लेटर लेके आए अपनी मदर के पास और आके बोले कि ये हमारे प्रिंसिपल ने दिया है और कह रहे थे कि ये लेटर सीधा जाके अपनी मदर को देना। उसकी मदर ने पढ़ा। थॉमस ने पूछा, मामा इसमें क्या लिखा हुआ है? उसकी मदर ने कहा कि आपका बेटा बहुत जीनियस है, आपका बेटा बहुत ज़्यादा जीनियस है, उसको हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास इतने वेल एजुकेटेड टीचर्स नहीं हैं जो इसकी एजुकेशन पे फोकस कर सकें या इसकी एजुकेशन को कैरी कर सकें, हम इनको नहीं पढ़ा सकते, आप इनको घर में पढ़ाइए। थॉमस एडिसन को मदर ने होम स्कूलिंग दी, उनको घर पे रखा और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते वो कहाँ पहुँच गए ये हमारे सामने है। उसकी मदर ने उसको सपोर्ट नहीं किया होता तो आज वो थॉमस एडिसन नहीं होता, आज उसने बल्ब ईजाद नहीं किया होता, जो चलो कोई और ईजाद कर लेता, लेकिन एट लीस्ट थॉमस एडिसन की मदर की हेल्प से हमें बल्ब तो मिला। और ज़्यादा कुंजहन बना देते हैं। हमें अपने बच्चों से कहना है, इसी तरह बहुत सारे थॉमस एडिसन्स हम वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादतियों में, तानों में, उनको डिग्रेड करने में, दूसरों के साथ कंपेयर करने में। हमें बहुत सारे थॉमस एडिसन फ्यूचर में मिल सकते हैं, लेकिन हम उनको और ज़्यादा कुंजहन बना देते हैं। हमें अपने बच्चों से कहना है, अगर तुमसे नहीं होता तो कोशिश करो, नेवर स्टॉप ट्राइंग। जो इंसान कोशिश करना छोड़ता है वही नाकाम होता है। ये अपने बच्चों को लाजमी सिखाए। बी ग्रेडर्स जो होते हैं वो हमेशा फॉलोअर्स होते हैं, वो किसी ना किसी के लिए काम करेंगे। ए ग्रेडर हमेशा गवर्नमेंट की तरफ जाएगा और जो सी ग्रेडर होता है उसका दिमाग खुला होता है, हमेशा अपनी एंटरप्राइज बनाता है। जैसा कि आज तक जितने भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, आप देखो उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज बनाई। इतनी मिसालें हमारे सामने। कॉलेज ड्रॉप आउट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ में फेल हो गए। स्टीव जॉब्स एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, मार्क जुकरबर्ग भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट था, देखें फेसबुक का बानी है वो। ब्रैड पिट भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। ये सारे सक्सेसफुल लोग हैं। ओपरा विनफ्रे जो है वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट थी। ये सारे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट थे, लेकिन आप देखें ये लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे, अगर आप इंटरनेट को सर्च करेंगे तो आप बहुत लंबी लिस्ट आ जाएगी कि कितने सारे लोग कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे, लेकिन आज वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। दिमाग में एक बत्ती होती है जिसके जलने में टाइम लगता है। आप किसी को भी ज़िंदगी में फॉर ग्रांटेड नहीं लो। कभी भी किसी के भी दिमाग की बत्ती जल सकती है और वो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। खुले जहन के लोग हमेशा कामयाब होते हैं। हर बच्चे की पेस, दिमाग की जो पेस होती है वो डिफरेंट होती है, दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। किसी का शुरू से दिमाग तेज़ होता है, वो हर चीज़ को समझ रहा होता है। कोई स्लोली चीज़ों को पिक करता है लेकिन एंड में जाके तेज़ हो जाता है। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो शुरू में उनके ग्रेड्स बिल्कुल फेल होते थे वो, और बाद में जाके उनके ग्रेड्स बहुत ज़बरदस्त आना शुरू हो गए। तो आप इन चीज़ों में मत जाइए, कभी भी इन चीज़ों को फोकस मत कीजिए कि हमारा बच्चा आज फेल हो रहा है तो वो कल भी फेल होगा। ऐसा नहीं है। पढ़ाई में एक्सेल करना और लाइफ में एक्सेल करना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में बहुत तेज़ थे तो आप ज़िंदगी में भी कामयाब हो। मैं एक मिसाल देती हूँ। मैंने टीचर्स ट्रेनिंग किया और मुझे बुलाया गया ख़ास तौर पे एक जगह पे, क्योंकि वहाँ पे ICMAP स्टूडेंट थी। मैं खुद ICMAP स्टूडेंट हूँ, लेकिन वहाँ पे ICMAP स्टूडेंट थी
جو وہاں پہ نرسری کو پڑھا رہی تھی، لیکن اس کو بچوں کو پڑھانا نہیں آتا تھا. وہ اتنی ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی تھی لیکن اس کو بچوں کو پڑھانا نہیں آتا تھا. ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھنے میں اچھے ہو تو پڑھانے میں بھی اچھے ہو، یا اور بھی آپ کے اندر اسکلز اچھی ہوں. آپ پڑھنے میں اچھے ہو تو اس فیلڈ کے اندر آپ اچھے ہو. آپ کے اندر لمٹ آ جاتی ہے نا، ہر چیز میں آپ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے میں اچھا انسان اچھا پڑھا بھی سکے. اور میں نے جب وہاں پہ اسٹارٹ اپ لیا، اسی کلاس کو ود ان 6 months سارے سی گریڈرس A1 گریڈ آئے. تو آبویسلی یہ ڈفرینس ہوتا ہے نا کہ آپ کو وہ اسکل آنی چاہیے. مجھے پڑھانے کی اسکل آتی تھی، میری بیس تھی اس چیز کے اندر. اس لڑکی کی بیس نہیں تھی لیکن وہ ہائیلی کوالیفائڈ لڑکی تھی. آئی واز جسٹ اے گریجویٹ. تو ایک گریجویٹ اور ایک ICYP اسٹوڈنٹ کی پڑھائی میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو اسکل سے کمپیئر کرو. تو اسی طرح کسی کو بھی کبھی بھی فور گرانٹیڈ نہیں لیں. زندگی جو ہے وہ کبھی بھی کسی کو یو ٹرن دے سکتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیزائرڈ اسٹڈیز نہیں کر رہے ہوتے، جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے ہمیں وہاں نہیں بھیجا جا رہا ہوتا. ہمارے ویسے بھی پڑھائی پاکستان میں ایک بوجھ کی طرح ہی ہے. مطلب ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں پڑھ پا رہے ہوتے. بچے اردو نہیں پڑھ پا رہے لیکن ان کو پڑھنا ہے، سندھی نہیں پڑھ پا رہے ان کو پڑھنا ہے، میتھس نہیں پڑھ پا رہے لیکن ان کو پڑھنا ہے. اوبیسلی ان کو اس طرح کی فیلڈ نہیں مل پا رہی، ان کو آپشنس نہیں مل پا رہے نا. ان کو ایک ہی راستہ ہے، اس پہ سب نے چلنا ہے. دھکے کھا کے چلو، کیسے بھی چلو. اس بھیڑ سے ہٹا کے ان کو پریپیئر نہیں کیا جاتا کہ وہ بھیڑ میں چلیں کیسے. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ میں بچوں کو جو ٹریننگ دیتی ہوں، جو میں نے اسکولز اس طرح کے بھی میں نے رن کیے ہیں، کہ میں بچوں کو جب ٹریننگ دیتی ہوں تو ان کو اس بھیڑ سے کچھ دیر کے لیے ہٹا دیتی ہوں تاکہ ان کو اس لیول پہ لا سکے، اس لیول پہ آ سکے جس لیول پہ یہ بچہ ہے. اس لیول پہ لا کے پھر ان کو ہم اس کلاس میں واپس کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ جو اس کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں، جہاں جہاں اس کو پرابلم آ رہی ہے، اٹک ہے، وہ چیز کلیئر ہو جائے. تو ایسے بہت سارے بچے ہمارے معاشرے میں جو کہیں نہ کہیں رہ گئے پڑھائی میں، کوئی نہ کوئی چیز ان کو بیچ میں پرابلم آ گئی. جیسے اگر اردو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیس صحیح نہیں تھی، انہوں نے الف بے پہ صحیح سے نہیں پڑھی، آدھی اشکال صحیح سے نہیں پڑھی، توڑ جوڑ صحیح سے نہیں سیکھا، اسی لیے آج تک ان کو پرابلم ہو رہی ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی میں اگزامپلس دے رہی ہوں کہ بچوں پڑھائی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کا فیوچر بھی برائٹ ہوگا. فیوچر یہ وہ دور ہے جس میں اسکل سے آپ کہیں کا کہیں پہنچ سکتے ہو. آپ بہت زیادہ ارن بھی کر سکتے ہو، آپ بہت زیادہ سکسیزفل ہو سکتے ہو. سکسیزفل کی ڈیفینیشن ہر کسی کے پاس ڈفرینٹ ہے. ہر کوئی انسان الگ طریقے سے سکسیز کو لیتا ہے. کسی کے لیے سکسیز جو ہے وہ بہترین انسان بننا ہے، کسی کے لیے سکسیز جو ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں رہنا ہے، کسی کے لیے سکسیز جو ہے وہ بہت سارا پیسہ اور بینک بیلنس ہے، کسی کے لیے جو سکسیز ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹ ہونا ہے، کسی کے لیے سکسیس بہت خوبصورت ہونا ہے، کسی کے لیے سکسیس ایک ماڈل بننا ہے، فیمس ہونا ہے، یا کسی ڈرامے میں آنا ہے. مطلب فیم، کسی کے لیے فیم. تو وہ اس کی بھی سب الگ الگ کیٹیگریز ہیں. میں نے صرف سمپل ایگزامپلس دی ہیں کہ سکسیس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سب کے لیے ڈفرینٹ ہے. سکسیس ہر کسی انسان کے لیے الگ ہوتی ہے. اس کی میں یہاں پہ بات کروں سکسیس کی تو اس کا فیوچر، یعنی وہ کتنا کما لیتا ہے، اس کی وہ کہیں پہنچ کے اپنی زندگی کو کیسے بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے. سکسیس ہے اس کا جو سارا فوکس ہے وہ ایجوکیشن پر نہیں ہے. ہاں ایجوکیشن بہت ضروری ہے. آپ کی نرچر یعنی آپ کی تربیت اور آپ کی ایجوکیشن بہت معنی رکھتی ہے. آپ کو بیسک انفارمیشن ہر چیز کی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایتھکس بھی اچھے سے پتہ ہونے چاہیے. اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے اور ان کی چیزوں پہ بہت فوکس کیجیے. ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو امپورٹنس دیجیے، ان کی بات غور سے سنیے، ان کو حق دیجیے، ان کو تھپکی دیجیے، ان کو کانفیڈنس دیجیے کہ آپ ایک بہترین انسان بن سکتے ہو. اگر آپ ان کو کوسنے دیں گے، تانے دیں گے، دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو وہ ڈپریشن کی طرف جائیں گے. اپنے بچوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیجیے. آج کل لرننگ ڈسیبلٹیز اور ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، ان چیزوں کو کنسیڈر کیجیے. ضروری نہیں ہے اپنے بچوں کو ٹیگ کیجیے کہ ہاں اس کے اندر ڈسلیکسیا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. تو آپ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیجیے. آپ کا بچہ آگے جا کے ایکسل کرے گا اور لازمی کرے گا اگر اس کے اندر کانفیڈنس رہا تو. ایرکسن کی تھیوری کے مطابق اگر بچے کو شروع سے اچھی سوسائٹی دی گئی، اچھا انوائرمنٹ دیا گیا تو وہ ایک بہترین انسان بن کے بوڑھا ہوگا. اور اگر اس کو نہیں اچھی سوسائٹی ملی، اچھا انوائرمنٹ نہیں ملا تو وہ ایک چڑچڑا، تو وہ اس طرح سے مطلب ایک چڑچڑا انسان بن جائے گا.
تو آپ کا سوسائٹی بھی بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے، اور سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے پیرنٹ آتا ہے، پیرنٹ، اور پھر سیکنڈ میں باقی چیزیں آتی ہیں۔ اگر پیرنٹ نے اچھا کانفیڈنس دیا ہوگا، اچھی تربیت دی ہوگی، وزڈم دیا ہوگا، تو بچہ ہر قسم کی نگیٹیوٹی کو صحیح سے فیس کرے گا، اور ہر قسم کی پرابلمس کو صحیح سے فیس کرے گا۔ اس کو آتا ہوگا کہ میں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے مسئلوں کو دیکھنا ہے، کس طرح سے مسئلوں کا حل نکالنا ہے، کس طرح سے میں نے زندگی کو گزارنا ہے، کس طرح سے میں نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، میں نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے سلام کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کپڑے کیسے پہننے۔ اگر ان کو بیسک نالج ہوگی اور آپ ایک اچھا ایگزامپل بن کے ان کے سامنے رہو گے، تو پھر آپ کا جو بچہ ہے وہ ایک بہترین انسان بنے گا، اور وہ آگے جا کے ترقی بھی کرے گا، اور اپنے سارے جو ہرڈلز ہیں ان کو بھی کراس کرے گا، آبسٹیکلس کو بھی کراس کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اچھی تربیت نہیں دی، اچھا ماحول نہیں دیا، کانفیڈنس نہیں دیا، ابو آل اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے رہے، تو وہ بچہ ایک فیلئر ہی بن کے نکلے گا۔ تو یاد رہیے، آپ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے بچے کی زندگی میں۔ پھر آئندہ کسی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔